غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران رواں سال یکم جنوری سے جولائی کے پہلے ہفتے تک 5 لڑکوں سمیت 140 کشمیریوں کو شہید کیا۔ شہید کیے گئے افراد میں سے 19 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا، جبکہ اس عرصے کے دوران 854 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران کیمیائی مواد استعمال کر کے 34 مکانوں اور عمارتوں کو بھی تباہ کیا، جبکہ ہزاروں حریت رہنما، انسانی حقوق کے کارکن، مذہبی اسکالر اور صحافی تہاڑ جیل سمیت بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی دیگر جیلوں میں گزشتہ 5 برس سے مسلسل نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں کہا ہے کہ بھارت نے تنازع کشمیر کا پرامن سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے جموں کشمیر کو اپنے سیاسی منصوبوں کی آزمائش کے لیے ایک لیبارٹری بنا دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل سے ہفتہ شہدا منائیں گے۔ ہفتہ شہدا منانے کا مقصد اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے تاریخ میں مختلف مواقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیری شہدا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہفتہ شہدا منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے اور تقریباً تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ حریت کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں کہا گیا ہے کہ 8 جولائی کو معروف نوجوان رہنما برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کی برسی کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، جبکہ 13 جولائی کو 1931 کے شہداء کی یاد میں یوم شہدائی کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ 8 جولائی کو برہان وانی کے آبائی قصبے ترال اور 13 جولائی کو سری نگر کے علاقے نگجبن صاحب میں جمع ہو کر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ ہفتہ شہداء کے حوالے سے مظفر آباد، آزاد جموں کشمیر کے دیگر حصوں، پاکستان اور دنیا بھر کے اہم مقامات پر بھی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران نہتے کشمیری نوجوانوں کے قتل کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ محمود احمد ساگر نے 8 جولائی کو معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہوئے شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر بھارتی حکام نے 9 جون کو بدرواہ قصبے کی جامع مسجد میں ہندوتوا بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف تقریر کرنے پر جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں ایک شہری عادل غفور کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دھروندا منیترا گڈرم کے سینئر رہنما اے جے راجا نے تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی موجودگی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئی دہلی میں نریندر مودی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ریاست تامل ناڈو کو خود مختاری دے، ورنہ ریاست ایک آزاد ریاست کے طور پر بھارت سے مکمل علیحدگی کا انتخاب کرے گی۔